حمد و صلاۃ و سلام بہار شریعت درس نمبر 17۔ آج ہم قربانی کے جانور میں شرکت کا بیان اور دوسرے نمبر پر قربانی کے بعد مستحبات بیان کریں گے۔ قربانی کے جانور میں شرکت۔ 7 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی، ان میں ایک کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ورثاء نے شرکاء سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے یعنی مرنے والے کی طرف سے قربانی کرو۔ انہوں نے کر لی تو سب کی قربانیاں جائز ہیں، اور اگر بغیر اجازت ورثاء ان شرکاء نے کی تو کسی کی نہ ہوئے۔ یعنی وہ بندہ خود فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء سے اجازت لے کر قربانی کرنی پڑے گی، اگر اجازت نہ لی تو باقی 6 جو ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے کے شرکاء میں سے ایک کافر ہے یا مرتد ہے، یا ان میں ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے، تو کسی کی قربانی نہ ہوئی۔ بلکہ اگر شرکاء میں سے کوئی غلام یا مدبر ہے، جب بھی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ لوگ اگر قربانی کی نیت بھی کریں تو نیت صحیح نہیں، یعنی کہ ان کی قربانی جو ہے وہ وجوبی نہیں ہوتی۔ اور اگر وجوبی نہ بھی ہو، قربت کے لیے ہو، تقرب کے لیے ہو، تو پھر بھی قربانی کے جواز کی صورت بنتی ہے۔ اس میں پہلا مسئلہ جو ہے نا کافر یا مرتد، یہ ہمارے معاشرے میں مسئلہ بہت عام اور بہت شدت سے پایا جاتا ہے۔ بہت مرتدین اور اپنے عقیدوں میں فساد رکھنے والے لوگ قربانیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، دوسروں کی قربانیاں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل کے نیچری مسلمانوں کو کون سمجھائے، اتنے باریک اور اتنے گہرے مسئلے۔ اور دوسرا جو مسئلہ بیان کیا کہ غلام جو ہے، غلام یا مدبر ہے، جب بھی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ غلام جو ہے وہ اپنے مال کا مالک ہی نہیں ہوتا، تو وہ کیسے قربانی کر رہا ہے۔ شرکاء میں سے ایک کی نیت اس سال کی قربانی ہے اور باقیوں کی نیت سال گزشتہ کی قربانی ہے، تو جس کی اس سال کی نیت ہے اس کی قربانی صحیح ہے اور باقیوں کی نیت باطل، کیونکہ سال گزشتہ کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کی یہ قربانی تطوع یعنی نفل ہوئی، اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ گوشت کو صدقہ کر دیں، بلکہ ان کا ساتھی جس کی قربانی صحیح ہوئی ہے وہ بھی گوشت صدقہ کر دے۔ سال گزشتہ کی قربانی نہیں ہو سکتی، ہاں نفلی ان کی ہو جائے گی۔ قربانی کے سب شرکاء کی نیت تقرب ہو، یعنی قربت حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ کی۔ تقرب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا ارادہ گوشت نہ ہو، اور یہ ضرور نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا ہو، یعنی کہ صرف وجوبی قربانی جو سال کے 3 دن جس کا وقت ہے وہی مراد ہے تقرب سے، نہ اور بھی چیزیں ہیں۔ مثلا سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر مختلف قسم کے تقرب ہوں، وہ تقرب سب پر واجب ہو یا کسی پر واجب ہو اور کسی پر واجب نہ ہو، ہر صورت میں قربانی جائز ہے۔ یعنی تقرب واجب ہو، جیسے دم احصار اور احرام میں شرکت کرنے، شکار کرنے کی جزا اور سر منڈانے کی وجہ سے دم واجب ہوا اور تمتع قران کا دم۔ یہ اب تھوڑے سے گہرے مسئلے آ گئے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ حج میں اگر چند مخصوص بندے سے غلطیاں ہو جائیں تو ان کی غلطی کے کفارے میں دم لازم آتا ہے، قربانی کرنی لازم آتی ہے۔ بہت سے وہ مسائل ہیں، اس کا تفصیلی بیان حج کے بیان میں انشاءاللہ کریں گے، تو وہ بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ وجوبی قربانی ہو اس پر قربانی واجب ہو، کہ ان سب کے ساتھ قربانی کی شرکت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی اور عقیقہ کی بھی شرکت ہو سکتی ہے، کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے، بس تقرب ہونا چاہیے۔ جس قربانی میں جس حصے میں تقرب پایا جائے تو وہ قربانی کے 7 حصوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ 3 شخصوں نے قربانی کے جانور خریدے، ایک نے 10 کا، دوسرے نے 20 کا، تیسرے نے 30 کا۔ ہر ایک نے جتنے میں خریدا ہے اس کی واجبی قیمت بھی اتنی ہی ہے۔ یہ تینوں جانور مل گئے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کا کون ہے، تینوں نے
یہ اتفاق کر لیا کہ ایک ایک جانور ہر شخص قربانی کرے، چنانچہ ایسا ہی کیا، سب کی قربانیاں ہو گئی، مگر جس نے 30 میں خریدا تھا وہ 20 روپے خیرات کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ 10 والے کو اس نے قربانی کیا ہو، اور جس نے 20 میں خریدا تھا وہ 10 روپے خیرات کرے، کہ جس نے 10 میں خریدا تھا اور جس نے 10 میں خریدا تھا اس پر کچھ صدقہ کرنا واجب نہیں، اور اگر ہر ایک نے دوسرے کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی تو قربانی ہو جائے گی اور اس پر کچھ واجب نہ ہوگا۔ اگر ہر ایک نے اجازت دے دی کہ تم بس کر ڈالو، ہاں، تو پھر اس پر جو ہے نا کسی پر جو ہے نا کچھ خرچ کرنا واجب نہیں۔ آگے جی قربانی کے بعد مستحبات۔ مستحب کی مختصر تعریف آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ طہارت کے شروع میں ہم نے آپ کو مقابلات خمسہ پڑھائے تھے، کون کون سے تھے؟ فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، نفل کیا ہوتا ہے، مکروہ کیا ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہوتا ہے، مستحب کیا ہوتا ہے، افساد کیا ہوتا ہے، مباح کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھی تھی آپ نے۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا اور خوبصورت اور بڑا ہو، اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر سینگ والا مینڈھا چتکبرا، یعنی چتکبرا کہتے ہیں سفید اور کالے رنگ میں، دونوں رنگوں میں ہو، جس کے خصیے کوٹ کر خسی کر دیا ہو، کہ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے مینڈھے کی قربانی کی۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، یہ مستحبات بتا رہے ہیں ہم، اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں اور نہ چمڑا اتاریں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی حاضر ہو، یعنی ساتھ کھڑا ہو جب دوسرا بھی ذبح کر رہا ہو۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی آل کے لیے ہے، آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے؟ عبارت ادھر بھی اس طرح ہے، کیسے ادھر پڑھیں یار، یہ کدھر سے پڑھ رہے ہیں؟ آل والا پڑھیں، حضرت ابو سعید خدری۔ یہ نہیں ہے؟ حضرت ابو سعید خدری نے عرض کی، یا نبی اللہ، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے، اور عامہ مسلمین کے لیے بھی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ صرف آپ کے آل کے لیے ہے؟ یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی یہ صرف آپ کی آل کے لیے ہے یا آپ کی اولاد اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو فرمایا کہ میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمین کے لیے عام بھی ہے، کہ خاص میری آل کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے۔ جو مسلمان بھی قربانی کرے گا اس کا صدق کی نیت سے، شرائط کے ساتھ، بشرطے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، تو جو ہے اس کی قربانی کا جیسے فرمایا پہلے ہی قطرے میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے۔ اگر کسی مجوسی یا دوسری مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کرا دیا تو قربانی نہیں ہوئی، بلکہ یہ جانور حرام اور مردار ہے، اور کتابی سے قربانی کا جانور ذبح کرانا مکروہ ہے، کہ قربانی سے مقصود تقرب اللہ، اس میں کافر سے مدد نہ لی جائے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی، مگر ہمارا مذہب وہی پہلا ہے کہ قربانی ہو جائے گی اور مکروہ ہوگی۔ یہاں جو کتابی کا ذکر فرمایا گیا اس پر میرا ایک پورا موضوع بھی آیا ہے جی، کیا یہود و نصارہ، کیا اہل کتاب یہود و نصارہ کافر ہیں؟ اس میں جو طاہر القادری نے تبصرہ کیا تھا اس پر میں نے جو ہے دوبارہ تبصرہ کیا۔ وہ کتابی وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہوں
اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، وہ تثلیث کے قائل نہ ہوں، وہ نبیوں کو اللہ کی اولاد نہ مانتے ہوں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہ مانتے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار نہ کرتے ہوں، کسی بھی قسم کا کفر ان کے شرک ان کے عقیدے میں نہ پایا جاتا۔ اور ایسے کتابی اس وقت دنیا میں تقریباً ناپید ہیں۔ آگے انشاءاللہ تعالی قربانی کا گوشت و پوست وغیرہ کا حکم جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ ھذا ھو المرام، اللہ تعالیٰ حقیقت۔